تمام چیزیں ودیعت فرما دی، وہ تمام چیزیں رکھ دی کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ آپ کی نبوت کی دلیل بنی۔ تم کو کوئی اوروں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی بات بتاؤں تو تم اس پر یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں یقین کریں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پچھلی زندگی کو آپ کی نبوت پر دلیل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اب وہ ملحد جس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ کسی پڑھے لکھے کسی تعلیم یافتہ پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، تو اس کا استدلال بالکل باطل ہے۔ تو یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے امی ہونے کو آپ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ان پڑھ کرتے ہیں، اس کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے یا نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک ملحد جو ہمارے پاکستانی ملحد ہیں، انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کسی ایسے شخص پر نازل ہوتا جو تعلیم یافتہ ہوتا، تاکہ اگر کہیں قرآن میں کوئی غلطی آ جاتی تو اس کی تصحیح کی جا سکتی۔ اس سے قبل کہ میں انہیں جواب دوں، الزامی جواب یہ ہے کہ جب آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اسے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس بات ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یا وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر آگاہ فرما دیتا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہونا تھا اس سال 2 بار آپ نے دور کیا۔ اب آئیں اپنے سوال کی طرف۔ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے مقدمات قائم کیے ہیں ان سے ناواقف ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان مقدمات سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر استدلال کرتا ہے اس سے ناواقف ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے وہ تمام چیزیں ودیعت فرما دی، وہ تمام چیزیں رکھ دی کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ آپ کی نبوت کی دلیل بنی۔ جیسا کہ اگر اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، اسی لیے آپ ان تمام لوگوں میں صادق اور امین مشہور تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کرنا تھا تو آپ نے کفار مکہ کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی بات بتاؤں تو تم اس پر یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں یقین کریں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایک بہت ہی بنیادی عنصر جو نمایاں ہے وہ آپ کا امی ہونا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ امی کا مطلب کیا ہے۔ امی کا لغوی معنی امی سے ماخوذ ہے، ماں کی طرف سے، انسان کا اس حالت پر ہونا جس حالت میں وہ بطن مادر سے باہر آیا ہے۔ اور اگر عرف میں اس کا معنی لیا جائے تو عرف میں امی کہتے ہیں وہ شخص جو کسی معلم، کسی استاد، کسی مدرسہ سے تعلیم یافتہ نہ ہو، کسی مدرسہ سے تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ تو جب اس لفظ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کریں گے تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت و سعادت سے لے کے اعلان نبوت تک کفار مکہ کے درمیان گزاری، اور وہ سارے آپ کو بخوبی جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ کی ولادت کے بعد آپ نے کہاں وقت گزارا، کیا کیا، ہر لمحے پہ ان کی نظر تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا، اور پھر آپ نے انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، آپ نے یہ بتایا کہ اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، آپ نے یہ بتایا کہ ایک بچہ بطن مادر میں
کن ارتقائی مراحل سے گزر کر تخلیق پاتا ہے۔ آپ نے یہ بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، اور وہ اپنی قوم میں کتنے سال رہے، اور ان طوفان نوح کا پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کے عقلی استدلال، آتش نمرود کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا، تمام واقعات ذکر فرمائے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرح وحی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ نہ آپ اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو یہ تمام غیب کی خبریں دی جن سے وہ معاشرے، وہ لوگ واقف نہیں تھے۔ غیب کی خبریں دینے کے بعد حتیٰ کہ قیامت اور قیامت سے بعد کے بھی واقعات ذکر فرمائے۔ یہ جب غیب کی خبریں دی اور ایسا قرآن پیش کیا کہ تمام لوگ اس سے عاجز آ گئے، اور پھر انہیں چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو تم بھی اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ تو جب وہ عرب کے تمام لوگ، تمام بڑے بڑے ادباء اور بڑے بڑے علماء اس سے عاجز آ گئے، تو پھر انہوں نے آپ پر تہمت لگانے کا سلسلہ جاری کر دیا۔ تو جب انہوں نے تہمت لگانی شروع کی کہ آپ نے فلاں شخص سے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پچھلی زندگی کو آپ کی نبوت پر دلیل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانتے ہیں کہ آپ کا بچپن، آپ کی ساری زندگی ان کے درمیان گزری ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، آپ نے کبھی کسی معلم سے، کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے تو اس سے پہلے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھی ہے جس سے یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے امی رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ اب وہ ملحد جس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ کسی پڑھے لکھے، کسی تعلیم یافتہ پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، تو اس کا استدلال بالکل باطل ہے، کیونکہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی معلم کے پاس نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے، اور پھر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے سے لے کے قیامت اور اس کے بعد تک کے واقعات ذکر فرمائے، تو کیا یہ معجزہ کہلاتا ہے؟ یا اگر کوئی شخص کسی مدرسے میں پڑھا ہوتا، کسی معلم، کسی استاد سے پڑھا ہوتا، اور پھر وہ کوئی کتاب دیتا، تو لوگ کہتے کہ اس نے تو اپنے استاد سے سیکھا ہے، اس نے کتابوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے امی ہونے کو آپ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے، اور یہی وصف آپ کا تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ جو اس رسول اور نبی کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہیں، جنہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور انہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کی نبوت پر دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، پھر بھی آپ نے تمام غیب کی خبریں دی اور ایسے عقلی استدلال پیش کیے کہ جن کا رد کرنا ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سائنس جو جدید تحقیقات کرتی ہے، جیسا کہ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ اس کائنات کی ایک ابتدا ہے، اور شروع میں یہ زمین اور آسمان ساری چیزیں اکٹھی تھی، اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ذکر فرما دیا ہے۔ وہ ایمبرولوجی کے جو مراحل ایمبرولوجسٹ نے ذکر کیے ہیں، آج آ کے جن کی تحقیقات ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کا ذکر فرما دیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں امی کا کیا مطلب؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ان پڑھ کرتے ہیں، اس کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ان پڑھ بے ادبی کے زمرہ میں آتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امی کا ترجمہ کیا جائے گا
تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو کسی معلم، کسی استاد، کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔